تیغ جنوں میں فرق واضح آ گیا ہے آج، نیام سے باہر اس کا اب جی نہیں لگتا۔ تیغ جنوں میں فرق واضح آ گیا ہے آج، نیام سے باہر اس کا اب جی نہیں لگتا۔ باتوں کے نشتر جب سے چل رہے ہیں، باتوں کے نشتر جب سے چل رہے ہیں، راہ شہادت کوئی یہاں پسند نہیں کرتا۔ بندوق کی آواز توپ سے بڑھ گئی، کان مگر کوئی اس پر اب نہیں دھرتا۔ وائز میں صاف صاف کل ملا بتا گیا، وائز میں صاف صاف کل ملا بتا گیا، میرا شکم اب تو واہ واہ سے نہیں بڑھتا۔ ڈھونڈتا رہے گا وہ ملت کا پاسباں، وفا اپنے اسلاف سے جو کر نہیں سکتا، وفا اپنے اسلاف سے جو کر نہیں سکتا۔ چپ سے تیرے سکون زمانے میں رہا دیر تک، چپ سے تیرے سکون زمانے میں رہا دیر تک، اب تو بات بات پر ہے بات نہیں کرتا۔ گزشتہ سال تیرے رنگوں سے ایک رنگ، گزشتہ سال تیرے رنگوں میں سے ایک رنگ، دامن کو تیرے پختہ داغدار ہے کرتا۔ افسوس کی حدوں سے باہر نکل چکا، افسوس کی حدوں سے باہر نکل چکا، پشیمانی سے مگر ماتھا آج بھی ہے چمکتا۔ عظیم تر تیرا تخیل برباد ہو رہا ہے، عظیم تر تیرا تخیل برباد ہو رہا ہے، تہذیب فرنگ کے ساتھ تیرا رشتہ نہیں جچتا، تہذیب فرنگ کے ساتھ تیرا رشتہ نہیں جچتا۔ جی ہاں ساتھیوں، ذرا سی چنگاری گھر کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ اسی بات سے اگر ہم اتفاق کرتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں صرف اتنی سی بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ قوم کا سپہ سالار اگر سو جائے تو لشکر طاقت رکھنے کے باوجود شکست سے دوچار ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، غور طلب بات یہ ہے کہ شکست کا باعث لشکر نہیں سپہ سالار ہوتا ہے۔ جی ہاں، شکست کا باعث لشکر نہیں سپہ سالار ہوتا ہے۔ آج حیرت کمال کی حد تک پہنچ چکی کہ سارے ماحول میں کفر پرندوں کی طرح اڑ رہا ہے مگر کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو یا اللہ تعالیٰ کے دین حق کے ساتھ مل کر کے محفل میلاد سجانے والا ہو، درود پڑھنے والا ہو، الغرض کوئی شخص بھی ایسا اب دکھائی نہیں دیتا جو فقط اس بات کا علم لے کر اٹھے کہ ملک میں ہر طرح کی برائی کی بنیادی وجہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ نہ ہونے کے سبب ہے۔ اللہ کریم کا قانون جب تک نافذ نہیں ہوگا اس طرح برائی پنپتی رہے گی۔ اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہر مسلمان کا مقصد حیات ہونا چاہیے، مقصد عین ہونا چاہیے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب تک اللہ کریم کا قانون نافذ نہیں ہو جاتا۔ عبادات، محفل میلاد تو کافروں کے ملکوں میں بھی کیے جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے دشمن ممالک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد کی جو ہیں وہ انعقاد ہوتی ہیں محفلیں، مگر اجازت نہیں ہے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر، جی ہاں مسلمانوں کے ساتھ مل کر مناتے ہیں، مگر اجازت نہیں ہے تو نفاذ اسلام کی اجازت نہیں، اللہ کے احکامات کی نافذ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی اجازت نہیں۔ مسلمانوں جاگو یار، غور کرو ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں۔ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں اور وہ اسلامی ریاست کو گوارا کیسے کر سکتے ہیں؟ آزادی تو دور کی بات، اللہ کریم کے دین حق کے دشمنوں کو ایک لمحے کے لیے بھی آزاد اسلامی ریاست گوارا نہیں۔ کتابوں میں جا بجا ان کے عزائم ہمیں پڑھنے کو دکھتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ ہمارے بچے سر سے لے کے پاؤں تک یہودی پتلی بن چکے، مگر ہم سر تسلیم میں خم کیے ہوئے اپنے بچوں کو، لخت جگر کو ان کے حوالے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اغیار آج
اپنے ہی ممالک میں مسلمانوں کو عبادات، واعظ، تبلیغ کی دعوت کیوں دیتا ہے؟ سوچئے گا، ضرور سوچئے گا، اگر دنیا کی رنگینیوں سے فرصت مل جائے تو۔ یا اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم کو با عمل، با کردار، غیرت مند حاکم اسلام عطا فرما، جو پوری دنیا میں پرچم اسلام کو نافذ کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل